ایک دفعہ مجھے کچھ سوالات اٹھے اور وہ صحابہ کرام کے معاملات کے بارے میں تھے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے مرشد گرامی اور اپنے استاد گرامی حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بارے میں پوچھوں کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں نے آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری آپ روحانیت کے اور صفائی باطن کے بلند ترین مقام پہ تھے، لیکن آپ اس کا اظہار فرمانا پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت کم ایسے مواقع ہیں کہ جہاں آپ نے ان چیزوں کا اظہار کیا، اور وہ بھی بڑے اشارے میں۔ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ آپ کیا کہہ گئے ہیں، ورنہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایک روٹین کی بات ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال تھا، میں یہ سوال لے کے حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان دنوں آپ مصروف بھی بہت تھے، ضیاء النبی تصنیف کر رہے تھے، پھر سپریم کورٹ کے جج تھے آپ، اس کے معاملات بھی تھے، پڑھنے پڑھانے کے معاملات بھی تھے۔ تو میں نے چاہا کہ مجھے چند منٹ مل جائے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ وہ میرے لیے چند منٹ ہی بہت ہوں گے۔ تو اس وقت آپ نے، جب میں نے یہ آپ سے عرض کی کہ مجھے کچھ لمحے چاہیے، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو مجھ سے آپ نے براہ راست خود سوال کر دیا۔ مجھے آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے؟ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اخلاص اپنی جگہ، اللہ جو ان کی حفاظت فرماتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو عقیدے میں عصمت ہے نا، عصمت، کہ جن سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی، جن کا اجتہاد بھی غلط نہیں ہو سکتا، جن کی رائے میں کسی قسم کا کوئی جول نہیں ہو سکتا، اور جن کا وحی الہی جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے بلکہ رہنمائی فرماتی ہے، جو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ ہمارے نقطہ نظر سے فضیلت کے بلند ترین مقام پہ ہیں، ان کا ادب اور احترام ہے۔ اور ہماری روایت کیا ہے صوفیوں کے مکتبہ فکر کی کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، کہ جو بزرگوں کی غلطیاں پکڑنے کا عادی ہوتا ہے نا، وہ خود غلطی پہ ہے۔ کیوں؟ اس طرح بے ادبی ہو جاتی ہے، بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ اعتقاد ہے۔ جب انہوں نے خطائے بزرگاں کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی رائے کی غلطی ہو سکتی ہے، رائے کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو بڑوں کے درمیان اختلاف رائے ہو تو میں کون ہوں ان کے درمیان ریفری بننے والا؟ مجھے چاہیے کہ میں اپنا منہ بند رکھوں، میں کچھ چیزیں ذرا دو ٹوک انداز سے کہہ رہا ہوں، وہ آپس کے معاملات خود سلجھا لیں، یا ان میں جو کوئی ان کے درجے کا ہو، ان کے گروہ کا ہو، وہ بیٹھے اور کہے کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے، وہ فیصلہ کر دے۔ بعد میں آنے والوں کو کیا حق ہے کہ وہ اپنی زبانیں دراز کرتے رہیں؟ بعد میں آنے والے زبانیں دراز کریں گے تو نہ وہ محقق بنیں گے، نہ وہ کوئی بہت بڑے اہل تحقیق بنیں گے، نہ وہ کوئی عالم بنیں گے، وہ صرف اور صرف بے ادب بنیں گے۔ جی، وہ صرف اور صرف بے ادب بنیں گے۔ میں یہ کھل کے ذرا کہہ رہا ہوں جی، تو اس لیے کہ یہ ہم کتنے عرصے تک یہ فضول باتیں جو ہیں وہ برداشت کرتے رہیں گے، اسے ختم کریں اور آگے کی طرف بڑے۔ یہ باتیں ہمارے بزرگوں نے طے کر لی۔ تو مجھ سے حضور ضیاء الامت نے پوچھا کہ آپ کا اعتقاد ہے کہ اللہ کے رسولوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے؟ غلطی کسی سے سرزد ہو سکتی ہے۔ اختلاف رائے صحابہ کرام میں ہوا ہے، فقہ کے معاملات میں بھی ہوا ہے، جو حکمت عملی ہے اس کے معاملات میں بھی ہوا ہے۔ جب لشکر آگے بڑھے ہیں تو ان میں بھی صحابہ میں اختلاف رائے ہوا ہے نا، کہ ایسے کریں یا ایسے کریں، اور بہت سے معاملات میں مذاکرات ہوا ہے۔ وہ لوگ چونکہ اللہ کی رضا کے جویا تھے، وہ اختلاف رائے کو فرقہ نہیں بنا دیتے تھے، کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر اس کو وہ سلجھا لیا کرتے تھے، کسی نہ کسی مرحلے پر ان کی صلح ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب نہ بھی دونوں فریق ایک رائے پہ پہنچے تو پھر جب حکم آ جایا کرتا تھا پھر وہ بالعموم اس کی تعمیل کر لیا کرتے تھے۔ تو انہیں بڑی سہولتیں حاصل تھیں، ہمیں جو سہولتیں حاصل نہیں ہیں۔ تو پیر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے؟ میں نے کہا جی میرا اعتقاد ہے۔ آپ نے کہا پھر بتائیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ اسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بالکل مانتا ہوں۔ آپ نے پھر مجھ سے تیسری مرتبہ پوچھا کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ اسے مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل میں مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اب آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔
میں نے عرض کی کہ مجھے اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی جی، کیونکہ آپ کا وقت قیمتی ہے. میں پوچھتا، وہ مجھے جواب دیتے، میرا شرح صدر ہوتا، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ میرے جو ہے وہ سوال کا جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ وہ ضیاء النبی تسلیم کرے جی، اس لیے کہ وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچے گی.